خاور گھمن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بیورو چیف، ان سے جان لیتے ہیں کیا ہو رہا ہے اسلام آباد میں۔ اتنا کچھ ہو رہا ہے۔ خاور، سب سے پہلے تو ذرا اس پر آ جاتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، اب آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی انٹرا کورٹ اپیل کیا دائر ہو سکتی ہے، یا یہ اب حتمی فیصلہ ہو گیا ہے اور یہ 23 نشستیں جو باقی جماعتوں کو ملی تھی، اور اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو حکومت ہے اس کے پاس اکثریت 2/3 اکثریت نہیں رہی؟ جی بالکل، کل کے فیصلے کے بعد یہ تو چیز بڑی واضح ہو گئی ہے۔ کل جو فیصلہ ہوا ہے وہ الیکشن کمیشن کی طرف کا جو ایک فیصلہ تھا، اور اس کے بعد پشاور ہائی کورٹ نے اس الیکشن کمیشن کے فیصلے کو جو ہے اپ ہولڈ کیا تھا، جس کے تحت جو ہے ان کی جو ریزرو سیٹیں تھیں وہ ان کو نہیں ملی تھیں سنی اتحاد کونسل کو، بلکہ باقی جماعتوں کے درمیان بانٹ دی گئی تھی۔ تو بنیادی یہ جو ایک غلطی کہہ لیں یا ایک فیصلہ تھا اس وقت کے الیکشن کمیشن کا یا پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے، اس کی درستگی کے لیے انہوں نے جو ہے سپریم کورٹ نے ان فرسٹ ہیئرنگ انہوں نے کہا کہ جی یہ بظاہر ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی، کہ کیونکہ آئین کے اندر بڑا واضح ہے کہ جو بھی پارٹی جتنی سیٹیں جیتیں گی تو اسی تناسب سے اس کو جو ہے سیٹیں ملیں گی، اور فرض کریں کچھ پروسیجرل یا کچھ الیکشن جو کے قوانین جو ہیں الیکشن ایکٹ کے مطابق اگر انہوں نے کوئی وہ پہلے سیٹیں لسٹ نہیں جمع کروائی ہے آپ نے ریزرو سیٹوں کی، اس کا مطلب یہ کیسے ہو گیا کہ وہ سیٹیں آپ باقی جماعتوں کے درمیان بانٹ دیں؟ تو یہ انیشل جو فیصلہ ہے وہ معطل ہو گیا، وہ جو کر دیا گیا تھا معطل، وہ جو پہلے فیصلے تھے، تو اب اس کے اوپر لارجر بینچ اب مزید سنے گا اور وہ پھر فیصلہ کرے گا کیا یہ سیٹیں جو سٹیٹس ہے یہ جاری رہے گا یا سیٹیں واپس ملے گی یا پھر یہ سیٹیں خالی رہیں گی۔ یہ ساری نشستیں اس کے اوپر جو ہے الیکشن جو ہے سپریم کورٹ کی طرف سے اب 3 جون کے بعد سے یہ سارے کا سارا معاملہ آگے بڑھے گا۔ ایک چیز جو ابھی تازہ ترین خبر تھی وہ تھی الیکشن کمیشن اس پر مشاورت کرے گا، جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جو ان کا لا ونگ ہے وہ ایک اس فیصلے سے متعلق ایک رپورٹ کمیشن کو دے گا، تو کیا یہ رپورٹ کسی طریقے سے کچھ ڈیفرنٹ اگر ہوتی ہے سپریم کورٹ سے مختلف ہوتی ہے فیصلے سے، تو کوئی تصادم کا معاملہ تو نہیں بنے گا؟ دیکھیں جی، ایک تو 3 ممبر بینچ کا یہ متفقہ فیصلہ ہے، اور انہوں نے انیشل جو ہیئرنگ کے بعد اس سے پہلے الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو معطل کر دیا۔ آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ الیکشن سمبل رہے گا پی ٹی آئی کے پاس، لیکن سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو معطل کر دیا تھا اور الیکشن سمبل پھر نہیں رہا تھا پی ٹی آئی کے پاس۔ تو سپریم کورٹ نے اس کیس کو مزید سننا ہے، لارجر بینچ سنے گا، تو اس کے بعد پھر یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ کیا یہ سیٹیں بحال رہیں گی جو باقی اس وقت باقی جماعتوں کے پاس ہیں یا پھر واپس ملیں گی پاکستان تحریک انصاف کو۔ یہ اب سپریم کورٹ کے اندر یہ بال موجود ہے، اور بالکل صحیح ہے کہ کیونکہ کل جو فیصلہ ہوا تھا اس کے اندر یہ بھی بتا دیا گیا تھا سپریم کورٹ کی طرف سے کہ یہ جو لوگ مخصوص نشستوں کے اوپر موجود ہیں وہ اب کسی بھی قانون سازی میں حصہ نہیں لے سکیں گے، جس کے اوپر آپ نے دیکھا کہ آرٹیکل 67 کا جو حوالہ دیتے ہوئے اعظم نذیر تاج صاحب جو ہیں لا منسٹر، انہوں نے ریئیکٹ کیا تھا کہ یہ ایسا ابھی نہیں ہونا چاہیے تھا، تھوڑا انتظار کر لیتے، لارجر بینچ ہی یہ فیصلہ کر لیتا۔ تو لہٰذا کٹنگ دا لانگ سٹوری شارٹ، اب یہ فیصلہ سپریم کورٹ کو کرنا ہے اور ہمیں انتظار کرنا پڑے گا۔ ہوگی جو ہے 3 جون کے بعد۔ خاور صاحب، obviously ڈیسیجن پہ تو وی کانٹ اسپیکولیٹ کہ کیا ہوگا، لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کورٹ یہ کہہ سکتا ہے کہ پارلیمان کو یہ معاملہ بھیجا جائے اور پھر پارلیمان اس پہ کوئی چیز کرے؟ کیونکہ بہت سی کل میں آرا دیکھ رہا تھا، اس پہ بہت سے قانونی ماہرین کہہ رہے کہ جی آئین اس پہ خاموش ہے کہ یہ سیٹس خالی رکھی جائیں۔ سیٹس خالی کیسے رکھی جا سکتی ہیں؟ دیکھیں جی، جس طرح اعظم نذیر تاج صاحب جو لا منسٹر ہیں انہوں نے کہا جی یہ آئین کی انٹرپریٹیشن کا معاملہ ہے، تو لہٰذا یہ سپریم کورٹ کے بڑے بینچ کو اس کی انٹرپریٹیشن کرنی چاہیے، اور ظاہر ہے اس کے اوپر ہم مختلف آراء تو اس وقت قائم کر سکتے ہیں، لیکن دیکھیں ایک بنیادی جو نقطہ ہے جس کے اوپر اکثریتی رائے یہ پائی جاتی ہے کہ یہ جو سیٹیں ہیں، فرض کریں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ جو اتحاد ہوا تھا پی ٹی آئی کا، اس کے اندر کیونکہ سنی اتحاد کونسل کی پہلے کوئی نمائندگی موجود نہیں تھی ان ہاؤسز کے درمیان میں، جس کی وجہ سے وہ یہ سیٹیں ان کو نہیں ملی، لیکن کل ایک جو سوال اٹھایا گیا سپریم کورٹ کے ججز صاحبان کی طرف سے وہ یہ ہے کہ سنی اتحاد کونسل ایک رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی ہے الیکشن کمیشن کے ساتھ،
اسی طرح جیسے اظہر منیلا صاحب نے یہ فرمایا کہ کیا الیکشن سمبل اگر کسی پارٹی کا لے لیا جائے تو کیا اس سے آپ الیکشن لڑنے کی جو اس کے پاس رائٹ ہے وہ تو نہیں ختم ہو جاتا. تو ظاہر ہے وہاں پہ اٹارنی جنرل نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا. سو ہمیں انتظار کرنا پڑے گا. لیکن انیشل جو اس کا اثر ہے جو بالکل صحیح آپ کی اسیسمنٹ ہے کہ وہ جو 2/3 میجورٹی موجود تھی جو اس حکومتی اتحاد کے پاس وہ ختم ہو گئی. حکومت کی پوزیشن پہ نمبرز گیم اگر کہ ہم بات کریں اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑے گا 23 نشستوں کے نہ ملنے سے جو بانٹی گئی ہیں؟ دیکھیں سادہ اکثریت تو ظاہر ہے ان کے پاس آلریڈی موجود ہے. اثر بہت بڑا جو پڑا ہے وہ یہ ہے کہ کل کے فیصلے کے بعد وہ ایک جو 2/3 میجورٹی تھی حکومتی اتحاد کے پاس جس کے ذریعے وہ پاکستان کے آئین کے اندر کوئی بھی تبدیلی کر سکتے تھے. دیکھیں سادہ جو قانون اگر آپ نے بنانا ہے کوئی بھی تو اس کے لیے سادہ اکثریت چاہیے ہوتی ہے. لیکن آئین کی ترمیم کے لیے آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے ہوتی ہے. جس طرح بات چل رہی تھی کہ ہم نے کوئی عدالتی اصلاحات لے کے آنی ہیں تو 175 جو ہے آرٹیکل جس کے تحت سپریم کورٹ کے اندر ججز کی تعیناتی اور سپریم کورٹ کی اوور آل جو حیثیت ہے وہ متعین ہوتی ہے تو اس کے اندر تبدیلی کی ہم باتیں سن رہے تھے. لہٰذا اب آئین کے اندر تبدیلی کا جو رائٹ تھا موجودہ حکومت کے پاس وہ کل کے فیصلے کے بعد ختم ہو گیا ہے. ہاں اگر کل جو ہے 3 جون کے بعد دوبارہ یہ سیٹیں واپس بحال کر دی جاتی ہیں تو سپریم کورٹ کا فیصلہ یہ آ جاتا ہے کہ سیٹیں جیسے ملی ہوئی ہیں حکومتی اتحاد کو اسی طرح رہیں گی تو پھر دوبارہ ان کا حق بحال ہو جائے گا. فی الوقت جو ایک بہت بڑا جو اثر کل کے فیصلے کا ہوا ہے وہ یہ ہے چلیں یہ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خاور صاحب اس کا کیا بنتا ہے. اب ذرا پولیٹیکل چیزوں پہ آ جاتے ہیں اور علی امین گنڈا پور جو ہے وہ بہت زیادہ فائری اس وقت ہیں. انہوں نے بلاول کو بھی بڑی باتیں سنائی ہیں لیکن اس سے پہلے ہی آپ دیگر پارٹیوں کو تو سنا رہے لیکن ود ان دا پارٹی کیا سچویشن بن رہی ہے. ٹاکنگ اباؤٹ دا پی ایس سی چیئرمین شپ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی, اب اس میں کبھی کوئی نام کبھی کوئی نام آتا ہے تو کوئی ناراض ہو جاتا ہے. وقاص اکرم کا نام آیا تو اس پہ شیر افضل مروت نے تو بہت ہی کیٹیگوریکلی کہا یہ پارٹی ہے راجواڑہ نہیں ہے اور یہ فراڈ ہو رہا ہے. یس اور وہ بتائیں گے بھی کہ یہ فراڈ کیا ہو رہا ہے. تو یہ ہے اصل میں کس کا نام آیا ہے, کون اپنا نام خود پیش کر رہا ہے, یہ بتا دیں خاور. دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک تو ظاہر ہے بانی پی ٹی آئی جیل کے اندر موجود ہیں تو ایک کمیونیکیشن گیپ ہے وہاں پہ. مختلف جب ڈیلیگیٹ ان سے ملتے ہیں اپنی پارٹی کے ڈیلیگیشن ملتے ہیں تو ہر ڈیلیگیشن جو ہے اپنا مطمع نظر ان کے سامنے رکھتا ہے تو وہ پھر اسی حساب سے کہتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے. بانی پی ٹی آئی کی طرف سے کچھ انسٹرکشنز آتی ہیں تو ہم نے دیکھا پچھلے دنوں جب صحافیوں سے بات کرتے ہوئے بھی بانی پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ کوئی مجھے مشورہ نہیں کیا تھا, مشورہ کرنے کی اجازت نہیں مل رہی جس کی وجہ سے کافی زیادہ جو ہے جو ہمارے پارٹی کے اندر یہ پرابلمز ہو رہی ہیں. لیکن یہ جو سوال ہے کہ کون بنے گا چیئرمین پی ایس سی, پچھلے دنوں ہم نے اپنے پروگرام کے اندر بھی ایک سٹوری کی تھی کہ موجودہ اس وقت جو ساری کی ساری پوزیشنز ہیں پارٹی کی پوزیشن, پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب کے پی سے, پارٹی جنرل سیکرٹری جو ہیں عمر ایوب صاحب کے پی سے, اس وقت جو لیڈر آف دا ہاؤس جو ہے لیڈر آف دا اپوزیشن ہے نیشنل اسمبلی وہ کے پی سے, اور یہ جو ساری بڑی پوزیشنز ہیں پچھلے دنوں جو 3 بندے نامینیٹ ہوئے تھے ان کے پارٹی کے جو انہوں نے بات چیت کرنی تھی وہ سارے کے سارے کے پی سے. میرے جو ذرائع ہیں ان کے مطابق جو لاسٹ میٹنگ ہوئی تھی خان صاحب کے ساتھ تو وہاں پہ کچھ لوگوں نے اپنی یہ آراء سامنے رکھی تھی کہ سر ہم ایسا تاثر دے رہے ہیں کہ ہم صرف کے پی کی پارٹی بن کے رہ گئے ہیں. حالانکہ اگر فرض کریں جو کے پی سے ہم نے 37 کے قریب ایم این اے کی سیٹیں جیتی ہیں لیکن پنجاب سے کوئی 54-56 ہم نے سیٹیں جیتی ہیں تو ہم پی ایس سی کی چیئرمین شپ جو ہے وہ پنجاب کے کسی ایم این اے کو ہمیں دینی چاہیے. تو پارٹی کے اندر یہ بالکل آراء چل رہی تھی. شیخ مروت صاحب کا نام چونکہ سب سے پہلے ایک دفعہ سجیسٹ ہو چکا ہوا ہے اور نامینیٹ ہو چکا ہوا ہے تو وہ اپنے آپ کو چیئرمین پی اے سی ہی سمجھتے ہیں. کل جب شیخ وقاص صاحب سے یہ بات پوچھی گئی ایک پریس کانفرنس کے دوران کہ جی آپ کیا یہ جو سارے کا سارا معاملہ ہے پارٹی کے اندر تو آپ کی کیا رائے ہے, انہوں نے کہا جی جو بانی پی ٹی آئی جو بھی فیصلہ کریں گے وہی فائنل ہوگا. تو وہ میرے خیال میں آج ایک ملاقات ہے ان کی تو آج کے بعد یہ اس بات کا تعین ہو جائے گا کہ مروت صاحب آتے ہیں. یہ شیخ وقاص میری اطلاع کے مطابق یہ ہے پنجاب کے کسی ایم این اے کو دی جائے گی اور پنجاب میں ایم این اے لیڈ کے اندر ہیں چیئرمین پی ایس سی بننے کے لیے وہ شیخ وقاص ہیں. اور لیکن اس کے ساتھ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے
देखें, आइन या कानून के अंदर कोई पाबंदी नहीं है हुकूमत वक्त के पास कि उन्होंने चेयरमैन PSC देनी है अपोजिशन को। ये हाँ, ये एक हुई थी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत एक सेटलमेंट हुई थी, तो वही फॉलो हो रही है। पिछले दिन मैं 2 दिन पहले देख रहा था एक इंटरव्यू के दौरान स्पीकर नेशनल असेंबली ने ये कहा था कि जनाब आला कोई लिखा आइन की बात नहीं है, लेकिन ये एक रवायत हमने डाली है तो उसी को फॉलो किया जाएगा। अब देखते हैं कि क्या होता है, क्या फैसले होते हैं। थैंक यू सो मच खावर घुमन हमारे साथ।